ترجمہ اور جب وہ ایمان والے اسے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم تو ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقوں کی ہی بات چل رہی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں یعنی منافقوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نہ ہے۔ ان کے پاس تو ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا جو راز و نیاز کی ان کی جو باتیں ہیں وہ باتیں لا کر تک پہنچا سکے، ورنہ ہمارا ان سے کیا کام۔ اب یہ آیت نمبر 14 جو ہے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے بھی ہے۔ پچھلی آیتوں میں منافقوں کے 4 عیب بیان کیے گئے تھے، اب یہ 5واں عیب بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جو منافقوں کے عیب بیان ہوئے اس میں پہلا عیب جو آیت نمبر 9 میں بیان ہوا تھا کہ یہ منافق فریبی ہیں یعنی دھوکہ دینے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 10 کے اندر ان کا دوسرا عیب بیان ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر ان کا تیسرا عیب بیان ہوا کہ یہ منافق فسادی ہیں، اور آیت نمبر 14 میں اب یہ بیان ہو رہا ہے ڈائریکٹ جا کر کہ یہ منافق وہ ہیں جو مسلمانوں کے پاس تو ایمان والا بن کر رہتے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ان کا چوتھا ہے، اس کے 5واں ہے اس کے اندر ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے اس کا یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں منافقوں کا جو تذکرہ ہوا تو اس میں ان کا سلوک جو مسلمانوں کے ساتھ تھا صرف وہی بیان کیا گیا تھا، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں سے فریب دیتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ منافقوں کا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ سلوک تھا ان کا، کافروں کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں منافق کہ ہم تو تمہارے ہیں، ان کے تو ہم ہیں ہی نہیں، ان کو تو صرف ہم دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے پاس ہیں۔ جو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لانے کی بات ہے، یہ تو ہماری ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہے۔ تو کافروں کے تعلق سے کافروں جو منافقوں کا تعلق ہے وہ اس آیت نمبر 14 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا تعلق بھی ہے، وہ تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس سے ہی پچھلی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ منافق اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے تھے، اور صحابہ اکرام کو یعنی جو مسلمان ہیں ان کو بیوقوف کہہ رہے تھے۔ تو اب ان کی عقل مندی کیا تھی وہ اس آیت میں آ کر کھلی کہ وہ اس بات کو عقل مندی سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہنسی مذاق والا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس آتے ہیں، سرداروں کے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں وہاں تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی اس بات کو یہ منافق عقل مندی کہہ رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ عقل مندی ہے کہ نرے درجے کی بیوقوفی اور گرا ہوا کام ہے کہ کسی کے ساتھ تم جاؤ اور کہو کہ نہیں ہم تمہارے، اور جب دوسرے کے پاس آؤ کہو اس کے ہم نہیں تھے، ہم تو اس سے ہنسی مذاق میں اپنائیت ظاہر کر رہے تھے۔ اب جس کو پتہ چلے گا کہ یار یہ ہنسی مذاق میں اپنائیت ظاہر کر رہا تھا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ تو دنیا کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی گرا ہوا کام ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی کہ تعلق کیسا تھا آیت سے۔ اب یہ آیت نازل، اس کا شان نزول کیا؟ شان نزول جب کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا ایسا بات ہوئی جس کی، کون سی ایسی بات ہوئی جس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ تو اس کا پس منظر جب ہم دیکھیں گے تو روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو خود مفسر قرآن ہے۔ انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری ہے۔ عبداللہ ابن ابی جن کا ہم تذکرہ کر چکے کہ یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، یہ بہت بڑا منافق تھا، سب سے بڑا منافق مدینہ شریف میں یہی تھا۔ تو اس کے تعلق سے نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبداللہ ابن ابی ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو آتا دیکھ رہا تھا، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے دیکھا کہ رسول پاک کے ساتھ صحابہ تشریف لا رہے ہیں اس کی طرف۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں کیسے ان لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں۔ اب یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں سے یہ نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا مرحبا اے بنو تمیم کے سردار، کیونکہ آپ بنو تمیم سے تھے، اے بنو تمیم کے سردار، شیخ الاسلام غار میں رسول اللہ کے ساتھ دوسرا، اور یہ کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرنے والے. پھر گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا مرحبا ہے بنو عدی کے سردار، اللہ کے دین میں مضبوط اور اللہ رسول کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو خرچ کرنے والے. پھر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا مرحبا ہے حمزاد اور داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا تمام بنو ہاشم کے سردار. جب حضرت علی نے اس کی یہ بات سنی تو حضرت علی نے پھٹ سے بول دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے چکنی چپٹی باتیں، یہ اس کی منافقت والی باتیں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سے کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی، یہ منافقت کا مظاہرہ کرنا تم چھوڑ دو، یہ منافقت والی جو باتیں کر رہے ہو اس کو تم چھوڑ دو اور ڈرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک منافق بہت بدترین قوم ہے، بہت بدترین لوگ ہوتے ہیں منافق، اس لیے اللہ سے ڈرو. تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اے ابو الحسن، ہم یہ جو دو باتیں بول رہے ہیں تو ازراہ نفاق یعنی منافقت میں نہیں بول رہے ہیں، ہم تو ویسا ہی ایمان لے کر آئے ہیں جیسا ایمان آپ لوگ لے کر آئے ہیں. پھر جب صحابہ اکرام وہاں سے چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا کیسے ان کو بیوقوف بنایا. اب آپ دیکھیے، کہا دیکھا کیسے بیوقوف بنایا، اور کتنے پیار سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ ہم تو ویسے ہی ایمان لے کر آئے جیسا آپ لوگ ایمان لے کر آئے. لیکن جب چلے گئے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھا کیسا بیوقوف ان کو بنایا. لیکن اب یہ کھلا راز کیسے کہ یہ بیوقوف بنا رہا تھا، کیونکہ یہ باتیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے تو سنی نہیں تھی کہ یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ کر آیا کہ بیوقوف بنائیں گے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ واپس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے عبداللہ ابن ابی راستے میں ملا تھا اور ایسی ایسی باتیں کہہ رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کو سن رہے تھے اللہ نے فوراً یہ آیت کریمہ آیت نمبر 14 نازل فرما دی، جس کی تفصیل سے رسول پاک کو آگاہ کر دیا کہ یہ آیت یہ جو عبداللہ بن ابی ہے وہ اسی طریقے سے کرتا ہے. یعنی ابھی جو آیت کا ترجمہ سنا نا کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، عبداللہ بن ابی نے یہی تو کیا تھا کہ اس کے ساتھی شیطان گھر کھڑے ہوئے تھے، جب وہ گھر کھڑے ہوئے تھے تو ان سے وہ کہہ کر آیا تھا کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. کہہ کر جب تنہائی میں گیا پھر کہا کہ دیکھو کیسا ہم نے بیوقوف بنایا، یعنی ہم ان سے مذاق کر کے آئے. تو پھر راز کھل گیا کہ عبداللہ ابن ابی ہی وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں جا کر اس طریقے سے باتیں کیا کرتا ہے. اب بہرحال اس میں جتنے بھی منافق ہیں سب شامل کیے جائیں گے، کیونکہ منافقین کا یہ رویہ رہتا تھا کہ وہ ایمان والوں سے ایمان ظاہر کرتے تھے صرف راز لینے کے لیے، جب تنہائی میں جاتے تھے تو پھر وہ اپنے کفری چیزیں ظاہر کیا کرتے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ شیطان کا جو استعمال کیا گیا ہے لفظ یہاں پر کہ شیطان، کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی و مذاق کر رہے تھے. تو شیطان کے لفظ کے تعلق سے تفسیر بغوی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر بغوی یا دوسری کسی تفسیر کے اندر روایت یاد ہے مجھے، اور روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو منافق یہودی ہیں ان کے جو سردار اور کاہن ہیں وہ 5 ہیں اور وہ 5 شیطان ہیں. سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کے سردار اور کاہن ہیں وہ 5 ہیں اور وہ 5 شیطان ہیں اور یہ لوگ انہی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ یہودی انہی 5 کی پیروی کرتے ہیں. وہ 5 کون تھے؟ تو پہلا تھا کعب بن اشرف، یہ یہودی تھا، مدینہ شریف میں رہتا تھا، اور دوسرے تھے ابو بردہ، یہ قبیلے بنو اسلم سے تعلق رکھتا تھا، اور تیسرے تھے عبدالدار، اس کا نام تھا، یہ قبیلے جوہینہ سے تعلق رکھتا تھا، اور چوتھا تھا عوف بن عامر، یہ قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتا تھا، اور 5واں تھا عبداللہ بن الاسد، اس طریقے سے اس کا نام تھا، اور یہ ملک شام کا یہودی تھا. تو ان 5 کو اس روایت کے اندر شیطان کہا گیا ہے. لیکن اب شیطان کا معنی یہ بھی ہم تفسیر بغوی کے حوالے سے چن لیتے ہیں کہ آخر شیطان کا معنی کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارا معاملہ سمجھ میں آ جائے، ہمارے ذہن میں آ جائے کہ شیطان کس کو کہا جاتا ہے واقعی میں. تو تفسیر بغوی کی روایت ہے جس کے اندر شیطان کا معنی بیان کیا گیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے
कि तफसीर बगवी में लिखा हुआ है कि फरमाते हैं कि लोगत में शैतान सरकश, नाफरमान और हद से गुजरने वाले को कहते हैं। और इस तरह हर उस चीज को शैतान कहा जाता है जिसके अंदर शर पाया जाए, गुनाह पाया जाए, फसाद पाया जाए। जिनके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी उनको शैतान कहा जाएगा। अब शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? जैसे अरबी के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है अरबी के अंदर कि पीरे शुतून, इसका माना होता है गहरा धुआं। तो शैतान को शैतान इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर सारे शर भरे होते हैं, यानी जितनी भी गुनाह और फसाद की चीजें हैं सब उसके अंदर भरे होते हैं, इसलिए उसको शैतान कहा जाता है। तो माना समझ गए, जो नाफरमान हो, इसीलिए आमतौर पर जो बहुत गुनाहगार और बड़ा गलत काम करने वाला होता है तो आम लोग भी उसको शैतान बोलते थे। क्या उनका जो बहकावा था वो खत्म होने जाता था और हकीकत उनके ऊपर जाहिर हो जाती थी। अब इन आयतों से कुछ मसाइल हमें समझ में आए हैं, उसको हम सुन लेते हैं, फिर बात आज की खत्म करते हैं और अभी इसके ऊपर एक बयान और होगा, तब आयत नंबर 14 और 15 पूरी होगी। तो वो कुछ मारूफ मसाइल जो निकलते हैं वो ये, पहला मसला ये निकलता है कि मजाक, हंसी मजाक के लिए कलमा पढ़ना कुफ्र है। अगर ऐसा ना होता तो ये मुनाफिक जब रसूल पाक के सहाबा के पास आते थे और कलमा पढ़ते थे तो अल्लाह इनके कलमे को ये न कहता कि ये अपने शैतानों के पास जाकर कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, ऐसा हरगिज़ न कहता, यानी इनकी इस चीज को कुफ्र से अल्लाह ताबीर न करता। तो पहला ये कि हंसी मजाक के लिए कलमा पढ़ना कुफ्र है। दूसरी चीज ये कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और तमाम अबिया से हंसी मजाक करना कुफ्र है। तीसरा ये कि सहाबा इकराम से भी हंसी मजाक करना कुफ्र है, जैसा कि अभी अब्दुल्ला बिन उबई वाला वाक़या आपने सुना, किस तरीके से ये हजरत अबू बकर हजरत उमर का हाथ चूम रहा था, तो ये भी कुफ्र है। चौथी बात ये भी मिली हमें कि सिर्फ अल्लाह रसूल और सहाबा नहीं बल्कि उलमा इकराम और ऐसे ही इस्लाम की जितनी भी मुकद्दस चीज़ें हैं, मसलन कुरान है, रमज़ान है, मस्जिद है और रोज़ा है, इसी तरीके से ज़कात है और बुजुर्गों की मज़ारें हैं, इनकी भी तौहीन करने वाला कुफ्र में मुब्तला होता है। क्यों? अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह कहा है कि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, यानी जो अल्लाह की निशानियां हैं उसकी ताज़ीम की जाए। तो अब ये अल्लाह की निशानियां ही तो है, नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियां नहीं है कि नमाज से पता चलता है कि अल्लाह की लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रोजे से पता चल रहा है कि लोग अपने आप को अल्लाह के लिए भूखा किए हुए हैं, ज़कात से पता चल रहा है कि लोग अपना कीमती माल अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं, और इन बुजुर्गों की मज़ारों से भी हमें ये पता चलता है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो इन बुजुर्गों की मज़ारों के जरिए से इन बुजुर्गों से फैज़ हासिल करते हैं और अल्लाह ही को याद करते हैं। तो ये चीज़ें भी कुफ्र में ही शुमार की जाएगी। लिहाजा इनकी तौहीन से और इनकी हंसी मजाक से भी हमें बचना चाहिए। जो हंसी मजाक करते हैं उनसे भी बचना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो लोग हंसी मजाक करके कुफ्र में मुब्तला हो, हम भी कुफ्र में मुब्तला हो जाए। लिहाजा इन बातों को ज़हन में रखिएगा ताकि कल का बयान फिर आपको समझ में आए।